السلام علیکم کلاس. آج ہماری اربن ڈیولپمنٹ کی تھرڈ کلاس ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے فرسٹ کلاس میں اربن ڈیولپمنٹ کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اس کی ہسٹری پڑھی تھی. سیکنڈ کلاس میں ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو کور کیا تھا. اور تھرڈ جو ہمارا لیکچر ہے یہ اربن ہیلتھ پہ ہے. یہ ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ان اربن ایریاز میں. سب سے پہلے انٹروڈکشن بتایا جا رہا ہے کہ 13 ایئر سے جو مڈل انکم یا لو انکم کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہسٹورک تھریشولڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے فرسٹ ٹائم جو زیادہ اربن ایریاز ہیں وہ رولر ایریاز کی نسبت اربن ایریاز زیادہ ہو گئے ہیں. اس میں جو پرابلم آئی ہے اس میں وہ ہیلتھ رسک انکریز ہو گئے ہیں. لائک لو مڈل انکم کنٹریز میں یہ ایک ڈیکیڈ سے نمبر آف جو اربن ہیلتھ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت لو ہو گیا ہے، اور جو اربن ڈیسیزز ہیں ان میں دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہے. جو اربن ہیلتھ ہے وہ آپ کی ہیلتھ ایسے ڈیفائن کی جاتی ہے کہ جو وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ خاص طور پہ پاپولیٹڈ ایریاز میں ان کا پوٹینشیل کتنا ہے کہ وہ پبلک ہیلتھ پرابلمس اور ان کے سلوشنز کے ساتھ ڈیل کر سکیں. جب ہمارے پاس ڈسیز میں ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ ہوں گے، ہمارے پاس نمبر آف ڈسیزز زیادہ ہوں گی، تو اوبیسلی ہمارے پاس ہیلتھ انسٹیٹیوشنز بھی زیادہ ہوں گے. جب ہمارے پاس ہیلتھ انسٹیٹیوشنز زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان میں ہم فیسلٹیز پراپر طریقے سے پرووائڈ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل لاہور میں بہت سے پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی مین ریزن کیا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں تو اگرچہ فیسلٹیز اچھی پرووائڈ کی جاتی ہیں اور ان فیسلٹیز کو وہی اویل کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو، یعنی کہ ایلیٹ کلاس. باقی جو مڈل انکم جو پیپل ہوتے ہیں یا پور انکم پیپل ہوتے ہیں انہیں پبلک ہاسپٹلس میں اپنا علاج کروانا پڑتا ہے. تو پبلک ہاسپٹل میں کیا سینیریو ہوتا ہے کہ کیونکہ اربن ایریاز میں پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو اربن ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز پراپر نہیں ہوتی. ڈیموگرافک کانٹیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ 1950 میں صرف 2 میٹروپولیٹن ایریاز تھے، ٹوکیو اور نیو یارک. میٹروپولیٹن ایریا وہ ایریا ہوتا ہے جس کے آس پاس بہت سے سبربس ہوں، بہت سے اربن ایریاز ہوں، اس کو ہم میٹروپولیٹن ایریا کا نام دیتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے ساتھ یہ ایسٹیمیشن لگایا گیا تھا کہ یہ ان میں جو پاپولیشنز ہوگی وہ 10 ملین یا اس سے زیادہ ہوگی. یو این کے پروجیکشنز کے ساتھ 2050 تک یہ جو سٹیز ہیں اور ان میں جو آس پاس کے ان کے ٹاؤنز ہیں اور پور کنٹریز میں یہ نیئرلی 90% ورلڈ پاپولیشن کو کنٹین کریں گے. جو 2/3 انہیبٹس ہیں وہ وہاں کنٹریز میں ان اربن ایریاز میں رہیں گے. مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کا 2/3% ہے وہ اربن ایریا میں رہے گا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. پھر کنٹریز ڈیموگرافی کا بتایا جائے کہ 1950 میں 7 یورپین کنٹریز تھے، وہ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز میں شمار ہوتے تھے. 2015 تک یہ اس میں رشیا بھی اونلی انکلوڈڈ تھا. 2050 تک یہ اسٹیمیشن لگایا جا رہا ہے کہ انڈیا موسٹ پاپولس کنٹری ہوگا، انڈیا کی پاپولیشن سب سے زیادہ بڑھ چکی ہوگی. اینڈ آف دی سینچری بتایا جا رہا ہے 10-20 میں سے ٹوٹل 10 جو کنٹریز ہیں ان میں افریقہ کے ہوں گے، نائجیریا 3rd موسٹ پاپولس کنٹریز میں انکلوڈ ہوگا. پھر اربن پور کا بتایا جا رہا ہے کہ جو اربن پاورٹی ہوتی ہے وہ ایسوسیٹ ہوتی ہے لیک آف ریسورسز کے ساتھ، پیپڈ ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ اور ان ایڈیکویٹ سینیٹیشن سسٹم کے ساتھ. جو اربن پورس ہوتے ہیں ان کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اور ان کے جو چلڈرنس ہوتے ہیں ان کو بہت سے اربن سینیٹیشن سسٹم اور اربن ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو اربن ڈویلرز ہوتے ہیں وہ ایکسپوز کرتے ہیں سبسٹینشیل رسک کو.
اس میں ان کے جو نیبرہڈس ہوتے ہیں ان میں پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر بہت ویک ہوتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے بہت اچھے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، وہ وہاں پہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. لیکن ان کے نیبرہڈ میں جو پور لوگ رہ رہے ہیں، جو سلمز ہیں، جو ڈویلرز ہیں، وہاں پہ لوگوں کو جو ہیلتھ کے رسک ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. فار ایگزامپل اگر امیر ہے، اگر کوئی ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتا ہے انڈیویجول، تو اس کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ تو وہ اپنا بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر یہی دیکھا جائے تو جو مڈل انکم لوگ ہوتے ہیں، مڈل انکم انڈیویجولز ہوتے ہیں یا پور انکم انڈیویجولز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ سچویشن چینج ہوتی ہے. وہاں پہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کا بھی علاج کروا سکیں. انہوں نے یا تو گورنمنٹ ہاسپٹلس پہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے، یا انہوں نے جو اب ان کی جو انکم کا مین جو پارٹ ہوتا ہے انہوں نے اپنی نیڈس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. اس میں کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان کے لباس، یہ سب انکلوڈیڈ ہیں. اربن ہیلتھ سسٹم کا بتایا جا رہا ہے کہ جو اربن ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے یہ سچویٹڈ ہوتا ہے پولیٹیکل اکنامیکل فریم کے ساتھ کسی بھی کنٹری لیول پہ. اس میں جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے، کیونکہ نیشنل ریجنل اس میں ریلیشن شپ نہیں ہوتا. لوکل گورنمنٹ اور امپورٹنٹ امپلیکیشن جو ہیلتھ سروسز سے پلاننگ ہوتے ہیں، فائنانس اور سروس ڈلیوری، یہ ایسے پرابلمز ہیں جو کہ اربن ہیلتھ سسٹم کو فیس کرنا پڑتے ہیں. اب اربن ہیلتھ سسٹم میں ریجنل گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، اور جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے. تو اس میں جو کہہ لیں کہ اس میں جو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے اپنے ہیلتھ سسٹم میں، اس میں ہمارا جو مین ہمارا ہب ہوتا ہے جس نے اس میں انکلیوڈ ہونا ہوتا ہے یا جس کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. نیشنل اور ریجنل ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہوتی ہیں ہیلتھ سروس سے ریلیٹڈ، تو اربن ہیلتھ سسٹم میں امپروومنٹ آتی ہے. اربن ہیلتھ کیئر کا بتایا جا رہا ہے کہ جو اربن پور ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ ماڈرن ہیلتھ سسٹم یا ماڈرن سسٹم آف ہاسپٹل سے، کلینک سے، اور ویل اسٹیبلشڈ اور ویل ٹرینڈ ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا سکیں. اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انہیں پرسکرپشن میڈیکیشن کا لکھ دیا جاتا ہے، پھر ان کے پاس اتنی کاسٹ یا اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ میڈیسن پرچیز کر سکیں، اور اس سے کم جو پرسکرائب کیا جاتا ہے. اگر یہ ہو کہ اگر گورنمنٹ ہاسپٹلس میں انہیں پرسکرپشن دے بھی دی جائے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ میڈیسنس خرید سکیں. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فالو اپ کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اس میں جو پروگریس ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں وہ بری طرح ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. اس میں جو ان کی فیملی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں وہ ویل اورینٹیڈ نہیں ہوتے. اربن برڈن آف ڈیزیز کا بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی ڈیزیزز یا کون کون سی فزیکل النس جو فیس کرنی پڑتی ہے اربن ایریا میں. اس میں ڈائریا ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، وائلنس، الکوہل ابیوز ہے، ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے، ایڈس ہے، ٹیوبرکلوسز ہے، اربن ملیریا ہے، ٹریفک ریلیٹڈ انجریز ہے، آؤٹ ڈور ایئر پولوشن ہے، اور رسک جیسے کلائمیٹ چینج ہے. اب ہم ان کو شارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کے مین ان کا جو اربن ایریاز میں سپریڈ ہونے کا مین ان کا ریسورس کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کو اربن ایریاز میں رہنے والے لوگوں کو کیسے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ڈائریا. اگر آپ کی واٹر یا سینیٹیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو یہ بیماری زیادہ سپریڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسپیشلی یہ ان علاقوں میں ہوتی ہے یہ جو ہائیلی ڈینس ہوتے ہیں. اس میں آؤٹ بریک ہوتا ہے جیسے کولرا کا، جو جلدی ایپیڈیمک میں چینج ہو جاتا ہے. اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ جو ڈائریا ڈیسیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس
سیف واٹر اور سینیٹیشن سسٹم اس کی فیسلٹیز پراپر نہیں ہوتی، اور جو چلڈرن کے لیے افریقہ میں 5 جو میجر ڈسیزز پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ چائلڈ مورٹیلٹی دیکھی جا رہی ہے، اس میں ایڈز ہے، HIV ہے، ملیریا ہے اور میزلز ہے۔ اس میں ساؤتھ ایشیا کا بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ بگیسٹ کلر میں یہ انکلوڈ ہوتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ کا پرابلم اس لیے اربن ایریاز میں زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر اربن ایریاز میں فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو اربن ایریاز میں پرابلمس بھی ان کو زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ رفلی اکاؤنٹ کی جاتی ہے 24% ڈیلی ہماری جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو لے کے۔ اس میں کمیونیکیبل ڈیزیز بھی ہوتی ہیں، لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز میں زیادہ فیس کرنا پڑتی ہے۔ انگزائٹی اور ڈپریشن جو ٹپیکلی جو لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ اربن وومن ہے مین کی نسبت، کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ جو پور پیپل ہیں ان میں جو نان پور اربن نیبرہڈ ہیں اس میں وومن کو انگزائٹی اور ڈپریشن کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ ہمارے ادر ڈائمینشنز آف ہیلتھ کو بھی پرابلم کر سکتی ہے۔ اگر ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہوگا، ہمارا پورا جو ہیلتھ سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ صرف وومن کو ہی کیوں فیس کرنا پڑتی ہے؟ کیونکہ اس میں اربن ایریا میں لائف اتنی بزی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فیلنگز یا اپنے ایموشنز کو شیئر کر سکے، کیونکہ جو مین ہوتے ہیں، جو میل ہوتے ہیں، ان کا جو مین اپنی روزمرہ زندگی کا زیادہ تر ٹائم ہے وہ اپنی جاب پہ گزرتا ہے، وہ بزی ہوتے ہیں۔ لیکن جو فیمیلز ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے گھروں میں مصروف ہوتی ہیں تو گھر میں کام کاج کرنے کے بعد ان کے بچے کیونکہ اسکول میں اور اپنی ادر ایکٹیویٹیز میں اتنا انوالو ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا انڈیویجول نہیں ہوتا بعض اوقات کہ وہ اس کو شیئر کر سکیں۔ اسی طرح اربن ایریاز میں لوگوں کے پاس زیادہ تر اپنے اونرشپ کم ہوتی ہے اپنے گھروں کی، کیونکہ وہاں پہ اتنی فیسلٹیز ریزیڈینشیل فیسلٹیز نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک میجر پرابلم ہے کہ مینٹل النس زیادہ فیس کرنا پڑتی ہے اربن ایریا میں۔ نیکسٹ پارٹنر وائلنس، الکوہل ابیوز ہے۔ یہ کمیونٹی بیسڈ ڈیٹا جو دیا جا رہا ہے 8 اربن ایریاز ڈیولپنگ ورلڈ میں ایسی ہیں، اس میں ڈیٹا شو کرتا ہے کہ مینٹل اور جو فزیکل ابیوز ہے وہ وومن پہ کیا جاتا ہے ان کے پیرنٹس، ان کے پارٹنر کی طرف سے۔ اس میں الکوہل یوز زیادہ ہے، اس میں کوگنیٹیو اور فزیکل فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ امپیکٹ ہوتا ہے، ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سیلف کنٹرول کو ریڈیوس کر دیتا ہے، ہماری جو لیونگ انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ نیگوشیٹ کر سکیں یا نان وائلنٹ سلوشن کو کنٹرول کر سکیں۔ جو افیکٹو پارٹنرشپ ہوتی ہے اگینسٹ کرائم اور وائلنس کے خلاف، وہ فارمولیشن ہوتی ہے کمیونٹی ڈرائیون میں، جس میں وائلنس پریونٹ کرنے کی اسٹریٹجیز کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے۔ اس میں جو اربن وومن ہوتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پور لوگ ہوتے ہیں ان میں جو زیادہ ماڈرن کانٹراسیپٹیو فیسلٹیز ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی بلڈنگ کو کنٹرول کرنے کی ان میں زیادہ پاور ہوتی ہے۔ مینٹل مورٹیلٹی کے زیادہ رسک ہوتے ہیں، جیسے لائف تھریٹنگ پرابلم ہے، کیونکہ جو وومن پریگنینسی ہے، ڈیلیوری ہے اور ایمرجنسی کیئر ہے، یہ آپ کو جو مڈل انکم انڈیویجولز ہیں ان کو فیسلٹیز یہ لینا پڑتی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، وہاں فیسلٹیز اتنی پرووائڈ نہیں کی جاتی، اس لیے یہ جو زیادہ رسک ہوتی ہیں زیادہ لوگوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اس میں جو ڈیلے ہوتا ہے انیشیٹنگ طور پر جو سرچ کی جاتی ہے کیئر کو، اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے پور فیملیز کے پاس کہ وہ اس کو پرسیو کر سکیں فرسٹ ٹائم۔ نیکسٹ ایڈز کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں ان میں مالی ہے، کینیا ہے،
اور زیمبیا ہے، ان میں جو اربن پریولنس ریٹ ہے اس سے کلیئرلی ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز کے۔ اب اس کے بھی ڈفرینٹ ریسورسز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک فکس جگہ بتا دی جاتی ہے جہاں پہ آپ اپنے انلیگل ریلیشنز کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اربن ایریاز میں یہ ایسے ریلیشنز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ایڈز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جو HIV ایڈز کی پریولنس ہوتی ہے وہ ہائر ہوتی ہے بیٹر آف فیملی میں ایز کمپیئر ٹو مڈل انکم یا پور فیملیز میں۔ دوسرے فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں جیسے سیکسول رسک ٹیکنگ ہے، کونڈم یوز کرنا ہے، میل سرکمسیشن ہے، ماسک نہ پہننا ہے، ایسوسیشن بٹوین لیونگ سٹینڈرڈ اور پریولنس ہے۔ نیکسٹ ٹیوبر کلوسس کا بتایا جا رہا ہے کہ جو اربن کراؤڈڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ رسک ہوتے ہیں کہ ٹیوبر کلوسس زیادہ لوگ فیس کریں یا لوگوں کو زیادہ فیس کرنا پڑے۔ اس میں جو ہائی ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ لو انکم اربن کمیونٹیز کی ہوتی ہے۔ ان میں جو انٹریکشن ہوتا ہے ایچ اور IV ایڈز میں، وہ ریسورس ہوتا ہے یا جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ٹیوبر کلوسس کی وجہ بنتی ہے۔ اس میں WHO نے جو آپ کو پروگرام یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ڈوٹس کا، کہ یہ انٹروڈیوس کروایا تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ نیکسٹ اربن ملیریا، اس کا جو کلیئر ایویڈنس ہے ملیریا کا وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اربن کنڈیشن اور سب سہران افریقہ میں بتایا جا رہا ہے، اور اس کے جو ادر ایویڈنسز ہیں وہ اربن رسک جو ایمرج ہوتے ہیں ایشیا میں وہ بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو اربن ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ 200 ملین سٹیز ڈویلرز ایسے ہوتے ہیں جو ملیریا کو فیس کرتے ہیں۔ اس میں 20 to 25 ملین جو کلینکل ایپیسوڈز ہوتی ہیں وہ ملیریا پہ کام کر رہی ہوتی ہیں انویلی۔ ٹریفک ریلیٹڈ انجریز ہیں، جب ہماری پاپولیشن زیادہ ہو تو ٹریفک کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں۔ 2004 میں WHO نے یہ ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ 1.2 ملین ڈیتھس جو ہوتی ہیں اربن ایریاز میں، اس میں اربن ایریاز میں وہ ٹریفک ریلیٹڈ انجریز سے ہوتی ہیں۔ اس میں 20 to 50 ملین جو لوگ ہوتے ہیں انجر ہوتے ہیں، اور جو میجورٹی ہوتی ہے وہ مڈل انکم کنٹریز سے بلونگ کرتی ہے۔ جو کمیونٹی بیس اسٹڈی ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ پاورٹی اور جینڈر ایفیکٹ جو رسک ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اربن جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ لمٹ کر دیتے ہیں اپنی ایفرٹس کو کہ وہ ڈیووٹ کر سکیں اپنے چلڈرن کو سپروائز کر سکیں۔ جیسے بائکس ہیں، یہ اربن ایریاز میں چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے پرابلمس جو ہوتے ہیں وہ ساری سوسائٹی کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ نیکسٹ آؤٹ ڈور ایئر پولیوشن ہے۔ لٹریچر یہ بتا رہا ہے کہ لطین امریکہ میں جو سائنٹیفک انالیسس ہوا اس کے مطابق جو آؤٹ ڈور اربن ایئر پاپولیشن ہے وہاں پہ زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے ریسپائریٹری سسٹم آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اس میں ایئر پاپولیشن کی وجہ سے انڈسٹریز اور وہیکل سے جو دھواں ہمارا نکلتا ہے جو ہمارے پاپولیشن کی مین وجہ بنتا ہے، اس میں جو ٹریفک اور وہیکلز ہیں وہ مین وجہ ہوتی ہیں ان ڈسیزز کا اور ان رسک کا۔ کلائمیٹ چینج بتایا جا رہا ہے کہ اربن ایریاز میں کلائمیٹ جلدی چینج ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز کے۔ 2007 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو 0.2 سے 0.6 تک 2100 میں یہ چینج ہو جائے گا، اور یہ اپروکسیمیٹ کیا گیا ہے کہ ہائی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس میں ٹائفون اور ہوریکین اور ایپیسوڈز سیورل تھرمل سٹریس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈفرینٹ ڈسیزز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔